اللہم صلی علی رسولہ اما بعد۔ بھیا الحمدللہ ہمارے پاس میلبرن کے نمائندہ کہہ لیں یا پورے آسٹریلیا کے نمائندہ ہمارے ناصر بھائی کریگی بن والے، ماشاءاللہ وہ بھی یہاں حاضر ہیں مدینہ شریف میں۔ بڑے بھائی کیپٹن وسیم صاحب اور چھوٹے بھائی طاہر صاحب بھی، ہم بھی یہاں پر دربار پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کا ہر مومن اور مسلمان نیک ہو یا بد ہو محتاج ہے۔ بروں کو تو معافی کے لیے چاہیے شفاعت، اور نیکوں کو بلندی درجات کے لیے شفاعت چاہیے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس میں آپ کی اس شفاعت سے پورا عالم مستفید ہوگا۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام انسان تک سب مستفید ہوں گے۔ اور مدینہ شریف آنے کی مومن کی غرض بھی ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر مبارک کی زیارت کرے گا، میرے روز زیارت کرے گا، اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ تو بہرحال اہل آسٹریلیا اور اہل میلبرن سے تو ہمیں بڑی خاص تعلق اور محبت ہے، اور ان حضرات کا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سن 2012 میں حیات تھے، حضرت کی اجازت سے سفر ہوا تھا، اور واپسی پر حضرت کو پوری نے رپورٹ لی تھی پوری۔ اور جب بھی اللہ والے جو ہیں، اور خصوصاً جس مقام اور درجے کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب ان کا دل کسی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب بس وہاں کے لوگوں کو اس خیر سے مستفید ہونا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں اگر ساری چیزیں وافر مل رہی ہوں تو اب صرف خریدار کو چاہیے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ اب یہ خریدار کا کام ہے کہ وہ تھوڑی محنت کرے، تھوڑا جائے اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ آخرت کا بازار تو وہ ہے جس میں ہر شے مفت ملتی ہے۔ اس میں تو کوئی آپ کو نہ مال لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جان لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بس طلب چاہیے اور اس مقام پر پہنچنا ہونا چاہیے جہاں پر وہ شے مل رہی ہوتی ہے۔ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر متوجہ ہونا، اور پھر دعائیں کرنا اور حالات پوچھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اہل آسٹریلیا اور اہل میلبرن کے لیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک بار کہ یہ میرا اتنا بڑا جو کام چل رہا ہے اور ایک دنیا ایک فیضان حاصل کر رہی ہے، فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب نابینا ہو گئے تھے تو تمنا فرمایا کرتے تھے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں اشرف علی کا کام دیکھتا تھانہ بھون میں جا کر۔ تو فرماتے تھے یہ جو ان کا دل متوجہ ہے کہ وہ اب نابینا ہے، وہ ہمارے جو یہاں کام ہو رہا ہے اس کی کما حق کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ان کا جو یہ دل متوجہ اور ان کی یہ جو توجہ ہے، اسی سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ تو اس لیے میں تمام دوستوں سے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ جو فیضان بزرگوں کو اس طرف آ رہا ہے اس سے پوری استفادے کی کوشش کریں۔ انسان کم از کم قلبی طور پر اس کو اللہ کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف، رسول اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جسم کی باری تو جب آتی ہے، لیکن انسان اپنے قلب کو متوجہ رکھے تو اسی سے انشاءاللہ اس کا کام بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ناصر بھائی جو کہ اس وقت میرے پاس بالکل پاس ہی بیٹھے ہیں، تو ان کی رعایت سے یہ پیغام ان کے توسط سے آپ تمام حضرات کے لیے مدینہ شریف کی اس مبارک سرزمین سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔